اور بڑے آفیسر تک سب کے لیے بڑی اہم چیز ہے، اور وہ ہے 5th جنریشن وار۔ اب 5th جنریشن وار کو سمجھنے سے پہلے آپ کو جنریشن وار بھی سمجھنی ہے، اور پھر 1st جنریشن، 2nd، 3rd اور 4th جنریشن کو سمجھنا ہے، 5th آپ کو خود بخود سمجھ آ جائے گی۔ حالانکہ اس 5th جنریشن وار کو سمجھنا سب سے مشکل کام ہے۔ سب کی توجہ ہے؟ اس کو سمجھنا چاہتے ہیں؟ اچھا پہلے آتے ہیں جنریشن پہ۔ جنریشن آپ کو پتہ ہے نا یہ کیا کہتے ہوتے ہیں اس میں فیس بک پہ 2G 3G 4G ہے نا، 2nd جنریشن، 3rd جنریشن، 4th جنریشن۔ اچھا گاڑیوں کے ماڈل بھی آتے ہیں، ٹویوٹا آئی جو میری یاداشت میں ہے 76 میں، پھر 78 میں آیا ماڈل، پھر 80 ماڈل بڑا مشہور ہوا، 82 ماڈل مشہور ہوا، پھر ایک دم 88 پہ آ گیا، 88 ماڈل بڑا مشہور ہوا، پھر 90 ماڈل آ گیا، 90 کے بعد کرتے کرتے پھر 2000 میں ماڈل آئے، اب ماڈل ذرا لمبے لمبے ٹائم بعد آئے۔ تو یہ جو چینج آتی ہے یہ جنریشن چینج ہوتی ہے۔ اچھا ایک ٹائم باؤنڈ نہیں ہوتی ہے، بعض چینج جو ہے 2 سال بعد آ جاتی ہے، بعض ڈیکیڈز ہوتی ہیں، ڈیکیڈ کیا ہوتا ہے 10 سال بعد آتی ہے، بعض اس سے بھی لیٹ آتی ہے۔ تو یہ جنریشن چینج ہوتی ہے، ماڈل میں چینج آ گئی، کسی امپرومنٹ آ گئی کسی چیز میں، یہ جنریشن ہوتی ہے۔ اب ہم بات کرنے سمجھنے جا رہے ہیں 5th جنریشن پہ، لیکن اس سے پہلے ہم نے جنریشن سمجھنا ہے۔ جنریشن کا کیا کہہ رہا ہے؟ آفٹر لانگ پیریڈ آف ٹائم، سم ٹائمز آفٹر ڈیکیڈز، فار ایگزامپل ماڈلز آف کار اور 1st 2nd 3rd جنریشن آف نیٹ کے جو ہے، تو یہ جنریشن ہے، سمجھ آ گئی؟ اب آتے ہیں 1st جنریشن وار۔ کسی کے ذہن میں ہے 1st جنریشن وار کون سی تھی؟ دیکھیں پرانے وقتوں میں کیا ہوتا تھا، لشکر ہوتے تھے نا، تلواریں ہوتی تھی، نیزے ہوتے تھے، بھالے ہوتے تھے۔ جنگ کہاں ہوتی تھی؟ آبادی سے باہر نکلتے تھے، لشکر ایک آمنے آیا ایک سامنے آیا، ایک کا بہادر سپہ سالار بار آیا، دوسرے کا بہادر سپہ سالار بار آیا، جنگ کی، پھر دوسرا بہادر سپہ سالار آیا، 3-4 نے جنگ کی، ایک نے ہار مان لی اور دوسرے کا قبضہ ہو گیا۔ اچھا کچھ آگے چلے جائیں، دستے لڑے آپس میں، ایک دستہ بھاری ہو گیا، دوسرے نے ہار مان لی، واپس چلے گئے۔ تھوڑا سا اور چلے، سارے گتھا لڑائی کی، ایک نے سرنڈر کیا، دوسرا جیت گیا اور واپس چلے گئے۔ سرنڈر کرنے والا ہار گیا، دوسرا جیت گیا، دوسرا بادشاہ بن گیا، آبادی پہ ایک ذرا بھی نقصان نہیں ہوا۔ بلکہ ایسا ہوتا تھا کہ مہینوں سالوں بعد پتہ چلتا تھا یار ہمارا بادشاہ تو آج کل فلاں ہے، قبضہ بھی ہو گیا، ملک بھی چلا گیا اور وہ لشکر بھی واپس ہو گئے اور یہ جنگ ہوتی۔ یہ 1st جنریشن وار تھی، متفق ہے؟ fought between two armies outside the area of general population۔ اچھا پاپولیشن سے باہر کیوں جاتے تھے؟ کہ عام آدمی کا نقصان نہ ہو۔ یہ 1st جنریشن وار تھی۔ تلوار، نیزے، تیر کمان یہ چیزیں عام طور پہ استعمال ہوتی ہیں۔ اب آ جائیں بیٹا 2nd جنریشن وار۔ گولی ایجاد ہو گئی، وہ توپ خانے تھے اس وقت وہ ایجاد ہو گئے۔ پہلی جنگ عظیم اس کی بڑی مثال ہے، کون سی کی؟ 2nd جنریشن وار کی۔ گن، بلیٹس، ٹینکس، لاس آف جنرل پاپولیشن، گولا پھینکیں گے، گولی دور تک مار کرے گی تو نقصان ہوا، اس میں جنرل پاپولیشن کا بھی نقصان ہوا۔ فرسٹ ورلڈ وار از دا بیسٹ ایگزامپل آف دس 2nd جنریشن وار۔ اب آ جائیں بیٹا 3rd جنریشن وار۔ اب 3rd جنریشن سے پہلے تھوڑا سا سینیریو سمجھیں۔ 1st جنریشن کے بعد جاپان سامنے آیا، انڈسٹریل ریولوشن آیا، جرمنی نے، فرانس نے اور بہت سارے دیگر ممالک نے انڈسٹریل ترقی کی، صنعتوں نے ترقی کی، اور انسان جو ہے وہ زمین سے اٹھا فضا میں آ گیا، ہوائی جہاز بھی بن گئے، بحری جہاز بھی بن گئے اور میزائلز بھی بن گئے، اور لانگ رینج جو ہے وہ ویپنز ایجاد ہو گئے۔ اب اس میں کیا ہوا؟ نیو ویپنز، لانگ رینج ٹارگیٹس، ایئر کرافٹ اینڈ سی شپس، بگ لاسز، لارج اسکیل جنرل پاپولیشن لاسز، اینڈ 2nd ورلڈ وار از دا ایگزامپل آف 3rd جنریشن وار۔ یہ بڑی اہم چیز ہے جس پہ میں آپ کو لے کے جانا چاہ رہا ہوں، اس پہ ذرا زیادہ توجہ دینے کی کوشش کریں۔
اب آ جائیں بیٹا فورتھ جنریشن وار. اب فورتھ جنریشن کو سمجھنے سے پہلے تھوڑا سا پوسٹ فورتھ جنریشن وار ہم جاتے ہیں. کئی ممالک وہاں پہ بڑے ممالک تھے. فورتھ جنریشن وار سے پہلے یا جو سیکنڈ ورلڈ وار تھی نا اس سے پہلے کئی بڑے ممالک تھے. ایٹمی نہیں تھی طاقتیں, بڑے ممالک تھے. فرانس تھا, جرمنی تھا, اٹلی تھا, یو ایس اے تھا, رشیا تھا, اور بھی تھے, مجھے اب نام سارے یاد نہیں. تو یہ ساری بڑی طاقتیں تھیں. لیکن جب تھرڈ جنریشن وار یا سیکنڈ ورلڈ وار ہو گئی, اس کے بعد کیا ہوا یہ دیکھیں, بیفور سیکنڈ ورلڈ وار بگ کنٹریز یہ تھی. آفٹر وار اونلی 2 سپر پاور لیفٹ. پتہ ہے نا آپ کو, ایک امریکہ اور دوسرا رشیا. اب یہ دونوں پاورز کون سی پاورز تھیں؟ نیوکلیر پاورز تھیں. اب نیوکلیر پاور آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ ماس ڈسٹرکشن ہے. اگر پاکستان اور انڈیا کی لڑائی لگ جاتی ہے نا مثال کے طور پہ, انڈیا کو تو چھوڑ دیں, ہم سے تو بہت بڑا ملک ہے, اس کے پاس تو اتنے وار ہیڈز ہیں, اتنا اسلحہ ہے, اس کو صرف پاکستان کے پاس اتنے وار ہیڈ ہے کہ 7 مرتبہ انڈیا پورے کو میدان کر سکتا ہے, پورے انڈیا میں. تو ان کا کیا حال ہوگا پھر یو ایس اے کا اور رشیا کا؟ آپ کو یہ پتہ ہے کہ جو یو ایس اے ہے وہ کیپٹلزم ہے, اور رشیا جو تھا وہ سوشلزم تھا, کمیونزم تھا. اور یہ آپ کے آپس میں کیسے مخالف تھے؟ یہ ایسے مخالف تھے کہ روس کہتا تھا آپ مثلا فرانس ہیں کہ ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ, آپ کہتے ہیں میں نہیں ہوتا. وہ کہتا تھا اگر ہمارے ساتھ نہیں ہو تم ان کے ساتھ ہو, اس کا مطلب ہے تم ہمارے دشمن ہو. تو اس طرح کی ان کی آپس میں سخت دشمنی تھی. اب یہ نہیں پتا تھا کہ ان کے پاس جو وار ہیڈ ہے, یہاں سے رشیا نے میزائل سیٹ کیے ہوئے ہیں, بٹن دبایا, میزائل ابھی فضا میں ہیں, ان کو پتہ چل جائے گا, وہ وہاں سے بھی میزائل اڑائیں گے. تو یہ میوچل ڈسٹرکشن تھی. اب ان کو پتا تھا کہ یا دونوں تباہ ہوں گے یا دونوں رہیں گے, اس میں سروائیول ادھر نہیں ہے یا ایک بھی نہیں ہے, دونوں تباہ ہوں گے. تو یہ وار نہیں کر سکتے تھے. امریکہ آپ کو پتا ہے کیپٹلزم ہے, رشیا جو ہے وہ کمیونزم ہے. As both were nuclear power, therefore direct war was difficult. مشکل تھی, ہو تو سکتی ہے لیکن مشکل. اچھا اس طرح ہوا کہ جو میں اس کا نام بھول گیا, اور رشیا کا جو نیوکلیر پاور کا جو انچارج تھا, آپ اگر گوگل کریں نام آ جائے گا, ایک دفعہ سائرن بج گیا رشیا میں, اور اس نے کیا کیا, حفظ ما تقدم کے طور پہ سیکنڈ چیک کیا. سیکنڈ چیک کیا کہ کیا یہ سائرن ٹھیک بجے اور میں نیوکلیر دباؤں کہ نہ دوں. سیکنڈ چیک میں اسے پتہ لگا کہ سورج کسی خاص ایک زاویے پہ آیا ہے جو کئی صدیوں بعد آتا ہے, اس سے وہ ڈیٹیکٹ ہوا ہے ریڈارز نے, اور یہ سائرن اس سے بجے. اور اگر وہ یہ سیکنڈ چیک نہ کرتا, وہ کہتے ہیں دنیا آدھے سے زیادہ ختم ہو چکی. تو ان کے درمیان پھر ایک معاہدہ ہوا, اور اس معاہدے کا نام یہ تھا میڈ پاگل, میوچل ایشورڈ ڈسٹرکشن. اس معاہدے کا نام بھی میوچل ایشورڈ ڈسٹرکشن تھا. دونوں کو پتہ ہے مکمل تباہی ہے, تو انہوں نے یہ میوچل ایشورڈ ڈسٹرکشن کا معاہدہ سائن کیا. اب ڈائریکٹ نہیں لڑ سکتے, امریکہ ڈائریکٹ حملہ نہیں کر سکتا, اور اس طرح روس نہیں کر سکتا کیونکہ دونوں سپر. انہوں نے کیا کیا, امریکہ وہاں سے اٹھا آ کے ویتنام میں گھس گیا. اب ویتنام میں کیوں گھسا؟ کیونکہ وہ کیپٹلزم والے نہیں تھے, وہ سوشلزم والے تھے. روس نے کیا کیا, افغانستان میں گھس گیا. اور اس طرح کی انڈائریکٹ لڑائیاں انہوں نے بہت زیادہ لڑی ہیں. رشیا تو مجھے پتہ ہے نا, روس اس میں تھا نا افغانستان میں, یہ سب کو پتہ ہے, ساتھ پڑوس میں تھا. ہم میزائل بھی استعمال کرتے ہیں ان کے, اور اسلحہ بھی استعمال کرتے ہیں, ابھی تک استعمال کر رہے ہیں سارے. تو ڈائریکٹ لڑائی کی بجائے کولڈ وار تھی. دس از نون ایز کولڈ وار. دس از فورتھ جنریشن وار. ڈائریکٹ لڑائیاں نہیں ہو رہی ہیں امریکہ, کیونکہ 2 سپر پاور ہیں. چائنا بعد میں آ رہا ہے, اب رشیا ختم ہوا ہے تو اب چائنا آ رہا ہے. چائنا بھی جو ہے وہ سوشلزم والوں کا ہے, کوریا بھی جو ہے وہ سوشلزم والوں کا ہے. تو یہ 2 پاور اس وقت دنیا میں ابھی بھی موجود ہیں. اب دیکھیں کیا ہوا آفٹر سیکنڈ ورلڈ وار, لارج اسکیل ماس ڈسٹرکشن, نیوکلیر ویپنز دریافت ہوئے. اور سیکنڈ ورلڈ وار سے پہلے یہ ممالک تھے. اس کے بعد امریکہ اور رشیا رہ گیا. امریکہ کیپٹلزم, رشیا کمیونزم,
بہت جو ہے وہ نیوکلیر پاور تھے, لڑائی مشکل تھی, انہوں نے ایک ایگریمنٹ سائن کر لیا اور انسٹیڈ آف ڈائریکٹ وار امریکہ انویڈڈ ویتنام ویئر ایز رشیا انٹرڈ ان افغانستان. رشیا collapsed. سپر پاور کیسے بنا جاتا ہے؟ آپ کو پتا ہے پاکستان دنیا کی 10 بڑی عسکری قوتوں میں سے ایک قوت ہے. 10 بڑی عسکری. کتنے ممالک ہیں دنیا میں؟ ہاں 350 سے زیادہ ہیں. عسکری محاذ پہ پاکستان دنیا کی 10 بڑی عسکری طاقتوں میں سے ایک طاقت ہے, لیکن سپر پاور نہیں ہے. ایران بڑی طاقتوں میں سے ہے, سپر پاور نہیں ہے. کیوں؟ کہ معاشی طور پہ ہمیں پسماندہ رکھا ہوا ہے. سپر پاور بننے کے لیے آپ کو نیوکلیر اور معاشی طور اکانومی دونوں طور پہ آپ اوپر ہوں گے تو آپ سپر پاور ہیں. تو پاکستان سپر پاور اس لیے نہیں ہے کہ معاشی طور پہ ہمیں رکھا گیا ہے. 5th جنریشن وار کی طرف آ رہے ہیں, نیند کو تھوڑا بلا دیں. تو دس آل واز کولڈ وار اور 4th جنریشن وار, یہ جو ابھی تک تھی. 4th جنریشن تک سمجھ آ گئی؟ اب آتے ہیں اصل جو سمجھنے کی بات ہے وہ ہے 5th جنریشن وار. اب دیکھیں جوانوں, یہ بہت عام بات ہے. اس سے پہلے کہ میں اسکرین کے چند پوائنٹ آپ کے سامنے لاؤں, میں آپ کو ذرا تھوڑا سا جوڑنا چاہتا ہوں کہ جو 5th جنریشن وار ہے وہ پوری دنیا میں جاری ہے. امریکہ میں لگی ہوئی ہے, جرمنی, چائنا, پاکستان, ہندوستان, ساری دنیا میں یہ 4th جنریشن وار ہے. اب کیسے ہے؟ ہاں بیٹا بتائیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں جی بیٹا, موبائل اور سوشل میڈیا کی وجہ سے ہے. ٹھیک ہو گیا. دیکھیں میں نے سنا میں جب تھوڑا سا اسٹوڈنٹ لائف میں تھا کہ قائد اعظم محمد علی جناح, ان کی پرورش ساری انگریزوں کے پاس ہوئی اور یہ آدھے انگریز تھے. میں نے یہ سنا. اور پھر میں نے یہ سنا کسی بات میں کہ علامہ محمد اقبال جو ہیں یہ کسی گلی محلے کے شاعر کے برابر ہیں. یہ بھی میں نے سنا. پھر میں نے یہ سنا کہ حضرت علی کو مولا کہہ رہے ہیں کہ نہیں کہنا, مولا علی کہہ رہے ہیں کہ نہیں کہنا, اور اس پہ پھر بحث ہو گئی. پھر یہاں سے علماء اٹھے, انہوں نے کہا جی کہنا ہے. دوسرے نے کہا تم کہتے ہو تم کافر ہو. پھر میں نے یہ سنا کہ خواتین کے حقوق کا پاکستان میں خیال نہیں رکھا جاتا. اچھا آپ کو پتہ ہے پاکستان میں کچھ خواتین کو نوبل پرائز بھی ملا ہے. کس کس کو ملا ہے؟ شرمین ہے اور ایک اور خاتون ہے, فاطمہ جناح کو نہیں ملا. عبدل ستار عیدی کی وائف کو نہیں ملا. اب یہ وہ ایشوز. اچھا پھر اس طرح ہوتا ہے, میں نے یہ سنا کہ ہمیں انڈیا لے کے جا رہے ہیں اور وہاں ہمیں اسپانسر ڈیلی معاوضہ بھی ملے گا, وہاں ہم سے کچھ لیکچر بھی دلوائے جائیں گے, اور وہاں ہمیں پورے ہندوستان کی سیر بھی کرائی جائے گی, یا کسی اور ملک میں اسپانسر کے طور پہ ہمیں لے کے جایا جا رہا ہے. وہاں ہمیں اعزازیہ بھی ملے گا اور وہاں یہ. اچھا پھر ایک اور بات بتاؤں آپ, بڑی اہم بات ہے کہ جو موبائل ہے نا بیٹا, موبائل یہ پوری دنیا میں سب سے سستا پاکستان میں. اچھا رات کے پیکیج ہیں کہ رات 12 سے صبح 5 تک بالکل فری ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ مہربانی پاکستان پہ کیوں ہے؟ کیونکہ ہم مسلمان ملک ہیں. رات یہ ہمارا پیک سونے کا ٹائم ہے یا عبادت کا ٹائم ہے. اچھا موبائل پہ اپنی کرکٹ دیکھتے ہیں ہم لوگ, T20 کا میچ ہو رہا ہے, چوکا لگا, چھکا لگا, ڈانسنگ گرلز آ گئی, دیکھیں انٹرنیشنل میچ. اچھا آپ ایک اسلامی پروگرام ایک چینل پہ سن رہے ہیں, وقفہ ہوتا ہے, اس میں ایسا اشتہار آ جاتا ہے جو اپنی فیملی کے ساتھ نہیں دیکھ سکتا. ہوتا ہے. یہ ساری 5th جنریشن وار کہ جس سے آپ محبت کرتے ہیں, جو ہمارا دین ایمان ہے اس کے بارے میں شکوک شبہات پیدا کر لیں. شک آ گیا نا, نعوذ باللہ. یہ فرقے کیوں بنے ہیں؟ محمد پہ بھی بن گئے ہیں. آخری نبی ہے
یا وہ ہے مرزا ہے، فرقہ ہے نا. تو یہ ساری چیزیں ڈالی جاتی ہیں، ذہنوں میں ڈالی جاتی ہیں. ملک سے محبت کرتے ہیں، اس کے خلاف باتیں. یار قائد اعظم تو تقسیم ہی نہیں چاہتا تھا، وہ تو سرخ انقلاب چاہتا تھا. اچھا قائد اعظم، یار یہ تو گلی محلے کا شاعر ہے. اچھا اور جس سے آپ محبت کرتے ہیں، والدین سب سے ہمارے لیے قیمتی اثاثہ ہے نا. آپ کہتے ہیں جی نیا دور آ گیا ہے، آپ دیکھیں والد سے آپ بات کریں، جو چیز آپ کو ٹھیک نظر نہیں آ رہی ہے اس پہ آپ جواب دیں. تو بیٹا یہ ساری کی ساری 5th جنریشن وار. اب اس کا شکار صرف پاکستان نہیں ہے. امریکہ میں آپ نے سنا ہوگا پچھلے دنوں کہ ایک بندہ اٹھا، اسکول کے اندر فائرنگ کی، 72 اسٹوڈنٹ مار دیے، خود بھی خودکشی کر لی. فائرنگ کی، بار کے اندر فائرنگ کی اور آخر میں خودکشی کر لی. انڈیا میں جائیں وہاں بھی جنریشن وار ہے، چائنا میں جائیں تو وہاں بھی جنریشن وار ہے. تو یہ جو 5th جنریشن وار ہے یہ ہے جس کے لیے میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ نے اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے. کیسے تیار رکھنا ہے؟ آپ ایسا کام جو آپ کو سوشل میڈیا پہ یہ میسج آتے ہیں، پلان میسج ہوتے ہیں سارے. اسلامی میسج بھی دیکھیے کے بغیر وہ پلان کر کے بھیجتے ہیں کہ آگے بھیجیں، ان کا بزنس ہو اور آپ دوسروں کو بھیجیں، ان کا ذہن خراب ہو، ان کو ایک خاص جگہ پہ سوچنے کی طرف لائیں. این جی اوز آ گئی، این جی اوز، ساری این جی اوز نہیں، کچھ این جی اوز آئیں. وہ کیا کرتی ہیں؟ لیکچر دیتی ہیں. جس طرح میں آج لیکچر دے رہا ہوں، میں جو باتیں کر رہا ہوں یہ حرف آخر تو نہیں، آپ سارے سمجھدار ہیں. میں آپ کو ایک بات کر رہا ہوں، آپ اس کے بعد اس کی تحقیق کریں نا، آپ کو شک ہے. این جی اوز آتی ہیں، لیکچر دیتی ہیں. جینڈر ڈسکریمنیشن پہ بھی لیکچر دیتی ہیں کہ خواتین کا استحصال ہو رہا ہے ہمارے ملک میں، اس پہ بھی لیکچر ہوتی ہیں. پھر آپ کو پیسے دیے جاتے ہیں. میرے جیسے آدمی کو لے کے چلے جاتے ہیں کہ آپ جائیں اور چائنا میں لیکچر دیں، آپ انڈیا میں لیکچر دیں. وہ تو ہم سے بہت آگے ہے یار، ہمارے لیکچر کی ان کو کیا ضرورت ہے. ہمارے صحافیوں کو موبلائز کیا جاتا ہے، ورلڈ وائڈ ٹورز کرائے جاتے ہیں. تو وہ جب سامنے ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں، ایک گروپ کہتا ہے جی یہ پاکستان جو ہے اس کو سوشلزم میں آنا چاہیے، دوسرا کہتا ہے نہیں اس کو کیپٹلزم میں آنا چاہیے، تیسرا بیچ میں سے تیسری بات کر رہا ہوتا ہے. اب ہم انسان ہیں، سوچ سمجھ رکھتے ہیں، تو لازماً ہمارا ذہن کسی نہ کسی طرف تو جائے گا نا. جس طرح پاکستان جو ہی آزاد ہوا نا، تو ایک طرف امریکہ آ گیا، دوسری طرف رشیا آ گیا کہ جی ملو کسی کے ساتھ. اب پاکستان ایک پلڑے میں چلا گیا. اب ٹھیک کیا غلط کیا یہ تو جو بڑے لوگ ہیں سمجھنے والے وہ بتائیں گے. تو اسی طرح ہمارا ذہن بھی ان مختلف ٹیکنیک سے، ہر آدمی کا ذہن ایک طرح استعمال نہیں ہوتا. بعض کا ذہن اسلامی طور پہ خراب کیا جاتا ہے، بعض کا ذہن جو ہے وہ اخلاقی طور پہ خراب کیا جاتا ہے، بعض کا ذہن معاشی طور پہ خراب کیا جاتا ہے، بعض کا ذہن اقتصادی طور پہ خراب کیا جاتا ہے. یہ میری باتیں سمجھ رہے ہیں؟ اب ہم نے اپنے آپ کو اس سے بچانا کیسے ہے، تھوڑا سا دیکھ لیں کہ یہ 5th جنریشن وار میں جو باتیں میں نے کی ہیں. This is not a new term but continuation of previous. جو پرانی دشمنیاں تھی اسی کی کنٹینیویشن ہے. پرسوں پتہ ہے فرانس میں کیا ہوا ہے؟ پھر ہمارے نبی